السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ثقلین رضا اور آج ہم آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج ہماری جو گفتگو کا عنوان ہے وہ خدا کی ذات پر توکل کے حوالے سے ہے کہ ہمارا خدا کی ذات پر کس قدر پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جن امور کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے ان میں رزق کی ذمہ داری بھی خداوند قدوس نے اپنے ہاتھوں میں رکھی ہے اور تمام مخلوقات کے رزق کو اپنے دست قدرت میں رکھا ہے۔ تو خداوند متعال اس حوالے سے انسان کے لیے جو ہے وہ ایک نقطۂ نظر انسانوں کے سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید میں جس طرح مختلف مقامات پر انسان کو خدا کی ذات پر توکل کرنے کا جو حکم ہوا ہے، جو مختلف احادیث میں وارد ہوا ہے، وہ یہی حکم ہے کہ خدا کی ذات پر مکمل طور پر اس بات کا ایمان ہو کہ وہ خالق اور ہمارا رازق ہے۔ اس بات پر ایمان رکھنا جزیات ایمان میں سے بھی ہے اور لازمی طور پر ایک فطری طور پر تقاضا بھی ہے کہ جو خداوند متعال کی ذات علی کل شیء قدیر ہے اور ہر چیز پر اس کی قدرت حاوی ہے، تو یقیناً رزق کے معاملے میں بھی ہمیں خداوند کریم کی جانب جو ہے وہ توکل کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ توجہ کرنی چاہیے۔ تب میں سمجھتا ہوں ہمارے اس طرح کے مادی دنیاوی مسائل بھی ہمارے بہت زیادہ حد تک حل ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا ایک پہلو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ایک فرمان مبارک بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ پرندے جب صبح کو گھر سے جاتے ہیں، خالی پیٹ جاتے ہیں، تو شام کے وقت جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کے منہ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں رہتا، یعنی وہ خدا کی ذات پر اگلے دن کے لیے اس قدر توکل کے ساتھ کام لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے آپ نے جو ہے وہ آج کی ایک دن کی روزی جو ہے وہ اگر کھا لی ہے تو پھر کل کی فکر ہی نہ کریں۔ توکل کے معنی اس سے ہٹ کر ہے، اور وہ توکل جو ہے وہ خدا کی ذات پر ایمان کے حوالے سے یعنی آپ کی توجہ کا مرکز رہتا ہے کہ آپ کے عقیدے میں اس بات کو کیا شمولیت اختیار ہے۔ تو خداوند متعال کی ذات جس طرح توکل کے حوالے سے ہے، اسی طرح ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک شخص کے بارے میں تھا کہ اس کی ایک آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی تھی۔ تو کافی عرصے کے بعد جب اس کے والد صاحب وفات پا گئے تو اس کو مشکلات نے گھیر لیا، اور مشکلات میں اس نے اپنے چچا سے، کیونکہ وہ ان کے کفیل تھے اور اس حوالے سے انہوں نے اس سے ذکر کیا۔ ایک دفعہ وہ شکایات کر رہے تھے تو انہوں نے غصے میں آ کر ان کے چچا نے جو ہے وہ ایک راز کھول دیا، اور انہوں نے کہا کہ تم ہر وقت اپنی مشکلات اور شکایات جو ہے میرے سامنے بیان کرتے رہتے ہو، میں تمہارا خدا تو نہیں ہوں کہ تمہاری مشکلات کا حل ڈھونڈ سکوں۔ یہ دیکھو میری حالت یہ ہے کہ 40 سال سے میری ایک آنکھ کی بینائی نہیں ہے، اور یہ اس وقت تک میرے بچوں، میری بیوی اور کسی ایک شخص تک کو بھی اس راز کا علم نہیں ہے، اور اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ میرا ایمان ہے کہ یہ آنکھ کی روشنی جو ہے مجھے اور کوئی نہیں لوٹا سکتا سوائے خداوند کریم کی ذات کے۔ اگر میرا یہ ایمان پختہ رہا تو مجھے صرف خدا کی ذات سے ہی امید ہے، اور اگر میں یہ معاشرے کے لوگوں کو اس راز سے آگاہی دے دوں تو لوگ میرا ایک عیب دار نام رکھنا شروع کر دیں گے اور مجھے ایک آنکھ والا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی میرے لیے جو توہین کا باعث ہوگا، جو میری بے عزتی کا باعث ہوگا، یعنی معاشرے میں میری ناموس کا جو ہے وہ ایک نیا رخ اختیار کر جائے گا، اور اس طرح مجھے شرمندگی اور ندامت حاصل ہوگی۔ تو میری خدا کی ذات پر توکل جو ہے وہ اس قدر بلند ہے کہ مجھے خدا کی ذات سے ہی صرف امید وابستہ ہے۔ تو ہماری بھی جتنی مشکلات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مشکلات کا حقیقی حل جو ہے وہ خداوند کریم کی ذات سے جو ہے وابستہ رہنا ہے، اور اسی سے ہی مدد اور التجا کرنا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔